رضوان رضوی صاحب، جو اب ایک نیا یہ جو قرض ہمیں ملا ہے وہ 28 ماہ پر محیط ہوگا اور قرض جو ہے وہ 30 سے 40 سال میں واپس کرنا ہوگا. تو جو یقین دہانی حکومت نے IMF کو کروانی تھی وہ تو کروا دی گئی ہیں، لیکن ان یقین دہانیوں میں آپ کو لگ تو نہیں رہا ہے کہ حکومت نے عوام کے گلے کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے اور آئندہ آنے والے بجٹ میں بہت زیادہ ٹیکسز لگنے والے ہیں؟ دیکھیے، کل جو ہے وہ حکومت نے اپنا ماہانہ معاشی ڈیٹا بھی جاری کیا تھا، اور وہ ماہانہ معاشی ڈیٹا جو تھا وہ بڑا پرومزنگ تھا، مثبت تھا. اگر اقتصادی اشاریوں کے حوالے سے بات کی جائے، ان اقتصادی اشاریوں کی موجودگی کے اندر مزید ٹیکس بڑھانے یا عوام کی زندگی کو مشکل میں مبتلا کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، بلکہ اس کی بجائے تنخواہ یافتہ طبقے کے اوپر سے ٹیکس کا بوجھ ہٹانے اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں انہیں کم کرنے کا جواز زیادہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم حکومت کے جاری کردہ اس ڈیٹے کو لے لیا جائے. دوسری بات، 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کا جو ماحولیاتی قرض ہمیں ملا ہے، وہ اس لیے ملا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ٹاپ کے 2 ملک ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں. تو اس لیے یہ بھی ملا ہے، اور آگے بھی مزید بھی اس طرح کا 1.2 بلین ڈالر کا اور بھی فنڈ IMF نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے. اس کے اوپر صرف کاسٹ چارج ہوتی ہے، انٹرسٹ نہیں ہوتا. صرف کاسٹ جو ہے وہ فنڈ چارج کرے گا، اور 30 سال کا یہ قرض ہے. یہ جو ہمیں IMF کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے، اور 2 سال کے بعد اس کے پیسوں کی ادائیگی بھی واپس شروع ہو جاتی ہے. یہ 30 سال کا ہے، اور 10 سال کی اس میں توسیع دی جا سکے گی. میرا خیال یہ ہے کہ 1 ارب ڈالر کی اگلی قسط بھی مل گئی اس کے ساتھ ہی ہمیں IMF سے. یہ دونوں مناسب انڈیکیٹر ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. مجھے ایک کنفیوژن ہے، وہ ذرا آپ نے دور کرنی ہے. رضوان رضوی صاحب، یہ جو نیا قرض جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا 28 ماہ پر محیط ہوگا اور 30 سے 40 سال میں ادائیگی ہے، تو یہ 30 سے 40 سال میں جو ادائیگی ہے سر، یہ ماحولیاتی قرض کے پروگرام کی ہے یا اوور آل کی ہے؟ یہ ماحولیاتی. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ماحولیاتی جو ہے، اور اس میں ابھی اور بھی فنڈ ہمیں دینے ہیں، اور اس حوالے سے 5 ارب ڈالر IMF ہمیں مختلف سکیمز کے تحت دے گا. کسی میں ہم نے درخت لگانے ہوں گے، کسی کے اندر ہم نے اپنے یہ بھٹے اور اس طرح کے دھوئیں چھوڑنے والی فیکٹریاں وغیرہ بند کرنی ہوں گی، کسی پہ ہم نے اپنا ٹرانسپورٹ کو الیکٹریکل پہ لے کے جانا ہوگا. یہ ساری فنڈنگ وہاں سے ہمیں ملے گی کہ تاکہ ہم اپنے ماحولیات کو بہتر کر سکیں. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ کاسٹ ہوگی جو 1% سے کم ہوتی ہے پر ایئر، وہ پاکستان کو بیئر کرنا پڑے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک ان تمام اچیومنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا نہیں ہوتی. یقینی تو